شیخوپورہ میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے گرین اینڈ کلین پروگرام کو تیزی سے جاری اور ساری رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کے آفس میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم نے کی۔ گرین اینڈ کلین پروگرام کے سلسلے میں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام پارکوں میں رات کو واک کرنے والوں کے لیے لائٹس کا ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مقامی انڈسٹری کے مالکان کو چاہیے کہ وہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کسی بھی صنعت کار کو تنگ نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے شہر کی خوبصورتی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں صنعت کاروں اور ضلع انتظامیہ کے افسران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس میاں محمد نذیر، چیف آفیسر چوہدری احسن عنایت سندھو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی میاں شفقت حبیب، ملک محمد منشا جاوید کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ فیکٹریوں کے مالکان نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر بیت المال پنجاب نے احمد پور شرقیہ جناح ہال میں مستحقین میں امدادی چیک کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے ڈی ایس پی آصف رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت غریب مستحقین کے لیے وافر مقدار میں فنڈز جاری کر رہی ہے تاکہ عام آدمی خوشحال ہو سکے اور ملنے والی امداد سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور مستحقین اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ضلعی چیئرمین بیت المال کمیٹی سید صلاح الدین جیلانی نے خطاب میں کہا کہ مستحق افراد کی مدد کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے۔ بیت المال کمیٹی حقداروں کو ان کا حق دہلیز پر پہنچا رہی ہے۔ مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ہم وقت کوشاں ہے۔ رفیع عباسی نے خطاب میں کہا کہ حکومت مستحقین، غریبوں، یتیموں، غربا، بیواؤں کو فنڈ دے کر ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ ہم بیت المال کمیٹی کے اس خدمات کو سراہتے ہیں۔ تقریب میں 145 مستحقین کو امدادی چیک دیے گئے جن کی مالیت تقریباً 8.5 لاکھ تھی اور معذوروں کے لیے 10 ویل چیئر اور 25 سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ چناب نگر میں قبضہ مافیا نے شہر بھر میں انت مچا دی۔ چوکی انچارج قمر جپا مصنوعی گلی کے غنڈوں اور قبضہ مافیا کا سرپرست نکلا۔ چوکی انچارج قمر جپا کے آشیرواد سے گلی محلوں کے مصنوعی غنڈوں نے شہر بھر کے شریف شہریوں اور فارن کنٹری اوورسیز کے رہائشیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وراثتی جائیدادوں کے علاوہ مختلف کروڑوں کی پراپرٹی پر دن دہاڑے قبضے کی کوشش، گھر کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ جرمن پلٹ بزرگ کے رہائشی کروڑوں کے وراثتی پراپرٹی پر دن دہاڑے شیبی دھولا، اسد بٹ، ثاقبی بٹ، کیسرانی، طارق، ندیم، حامد کلیم، نیر اسلام کے علاوہ درجن سے زائد نامعلوم مرد اور عورتوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پکار 15 پر کال کرنے پر محمود احمد عارف کو تھانے لے جا کر ناجائز حوالات میں بند رکھا جب تک پیچھے سے گھر میں پڑا قیمتی سامان، پاسپورٹ، 8,500 یورو، 4.5 لاکھ پاکستانی روپے وغیرہ نہیں لوٹ لیے، جس پر محمود احمد عارف نے سی پی او فیصل آباد، آر پی او فیصل آباد اور ڈی پی او چنیوٹ سے داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ سجاد جٹ کمانڈو پرائم منسٹر کوآرڈینیشن ٹیم کا آپ نیوز ایچ ڈی کی پوری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور ایک اہم پیغام بھی دیا۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد اور انچارج نمائندگان طارق خان لودھی نے بھی ان کے اس پیغام کو سراہا۔ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل چوہدری جعفر کا بڑا کریک ڈاؤن۔ دراتنگ چیک پوسٹ کے پاس کھاد کے 4 ٹرک برآمد کر لیے۔ ایک ٹرک میں 1400 گٹو کھاد تھی، ٹوٹل 5600 گٹو گاد برآمد۔ مزید اے سی عیسیٰ خیل کا کہنا تھا کہ کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور کھاد کو گورنمنٹ SOPs کے مطابق فروخت کیا جائے گا۔ حاجی ملک سرفراز خان پیڑا فتحال کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ میں صوبائی وزیر معدنیات پنجاب حافظ عمار یاسر کی خصوصی شرکت اور شادی کی مبارکباد۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ کاف ملک اسد کوٹ گڑھا، چیئرمین ملک سجاد حیدر توحا، محرم خان، ملک فلک شیر اوان، ملک ناصر جمال ایڈوکیٹ، حافظ دوست محمد پیڑا فتحال، سابق ناظم چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ملک شفقت حاجی محبوب صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ حاجی طلحہ زبیر، ملک مسعود الحسن اوان، شیخ سعید احمد، ملک شہریار اور حاجی عمر حبیب ہمراہ تھے۔
अलीपुर कॉलेज चौक मुजफ्फरगढ़ रोड पर इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट। मुल्तान से आने वाले ट्रक और कराची से आने वाले ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम। रेस्क्यू मौके पर पहुंच गई। तसादुम के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक्सीडेंट की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। कराची से आने वाले ट्रॉलर में 3 आदमी और मुल्तान से आने वाले ट्रक में 2 आदमी मौजूद थे। एक्सीडेंट की वजह से मुजफ्फरगढ़ तातरंडा मोहम्मद पनाह रोड को कातिल रोड का नाम दिया गया है। इस रोड पर हजारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दौरे जदीद में भी गुड़ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम सरमा के शुरू होते ही देहात में किसान हस्बे रिवायत गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। गुड़ तैयार करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चीनी महंगी क्या हुई, गुड़ की मांग में इजाफा हो गया। सर्दियों के आगाज़ से ही देहात में गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। जगह जगह बेलने लग जाते हैं। सबसे पहले गन्ने को साफ करके खेतों से बेलने तक पहुंचाया जाता है। रस को एक बड़े कड़ाह में पकाया जाता है। फिर रस की रंगत निखारने के लिए इसमें रंग काट वगैरह डाला जाता है। तकरीबन 2 घंटे बाद रस गाढ़ा होकर महलूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आखिर में खसूसी तौर पर तैयार आलात से ठंडे महलूल को छोटे छोटे ढेले बनाए जाते हैं, जिनको गुड़ कहा जाता है। चीनी की कीमतें आपे से बाहर होने पर आवाम गुड़ खरीदने को तरजीह देने लगे हैं, जो सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ की मांग बढ़ने से किसानों के बीवारे न्यारे हो गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़, पिंडी भटियां। पिंडी भटियां थाना सूखे की पुलिस की कार्रवाई। चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान अरसा दराज से घरों में चोरी में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना इमरान भट्ट भी शामिल। मुलजिम इमरान भट्ट मशहूर कॉल गर्ल्स ब्लैकमेल स्कैंडल के सरगना राशिद भट्ट का भाई है। गिरफ्तार मुलजिमान रिमांड पर पुलिस के हवाले, तफ्तीश जारी है। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद की खुली कचहरियां और आवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करना भी फोटो सेशन की हद तक। थाने इसी तरह करप्शन के गढ़ और अहकामात रेत की दीवार साबित होने लगी। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद की थानों में खुली कचहरियां और आवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना भी फोटो सेशन तक की हद तक महदूद है। थाना जाल चकियां रिश्वत लेने में सबसे आगे। पैसे की चमक के आगे तमाम कानूनी तकाजे ही भूल गए। रीजनल आरटीए सेक्रेटरी के चलान करता मजदा गाड़ी नंबर EA 3128 थाना जाल चकिया में बंद कर दी। थाना जाल चकिया ने आंखें बंद करके बगैर रोबकार मजदा गाड़ी को छोड़ दिया। आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर असल रोकार देख सकते हैं।